دیکھیے ساتھیوں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب کو رمضان مبارک، بہت زیادہ الحمدللہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے ساتھیوں، الحمدللہ کہ ہم زندہ ہیں. ہاں، ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہاں، اس رمضان بھی الحمدللہ ہم یہ نصیب ہوگا یہ رمضان انشاءاللہ ہمیں پورا. ہاں ساتھیوں، دیکھیے بہت سارے ہیں اللہ کے بندے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہے نا، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا، جبکہ بہت ہی نصیب والے ہوتے ہیں جن کو رمضان ملتا ہے ساتھیوں. کہ اللہ کے نبی بھی کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں میرے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. یعنی اللہ کے نبی بھی رجب اور شعبان میں زندگی کی برکت کی دعا مانگ رہے ہیں تاکہ رمضان مل جائے. اور الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں ساتھیوں کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا ہے. تو بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ، بہت زیادہ. اور جیسے کہ ابھی ہماری ایک ساتھی نے بتایا ہے کہ مومن ہی ہوتا ہے جس کو خوشی ہوتی ہے نا. تو دیکھیے تبھی پتا چلے گا ساتھیوں رمضان کی ہمیں کتنی زیادہ خوشی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں خوشی ہے تو ہم انتظار کریں گے. ٹھیک ہے، انتظار کریں گے تو پھر دیکھیں اعمال اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر چاند دیکھیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ساتھیوں، یہ ایک ایمان والے کے ہی ساتھ ہوتی ہے. مسلمان تو دیکھیں ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن مومن بننا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ فرمانبردار. مومن کا میننگ ہوتا ہے ساتھیوں ایمان والا. تو اگر ہم آج ایمان والے الحمدللہ ہے نا، ہمارے دل میں ایمان بہت زیادہ ہے نا ساتھیوں، تو انشاءاللہ مغرب کے وقت جب آپ چاند دیکھیں گے نا تو اپنی کیفیت دیکھیے گا انشاءاللہ. آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گے نا ساتھیوں، تو آپ فیل کریں گے کہ ہاں واقعی میں کیا ہوں، میں مومن ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ساتھیوں، تو بہت زیادہ الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے رمضان دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. باقی جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں قبر میں آرام سے سکون سے سلائے اللہ تعالیٰ. اور کل قیامت کے دن ان کو اٹھا کے آرام سے بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے. ساتھیوں ہماری یہ دعا ہے. اور بہت زیادہ اس بار تو انشاءاللہ بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ ساتھیوں. بہت اچھا رمضان گزارنا ہے، بہت ہی بہترین، کہ وہ جتنے بھی جو رمضان آئے ہیں زندگی میں نا ساتھیوں، تو ان کی بھرپائی ہو جائے. بس اس رمضان بھرپائی کر دیں انشاءاللہ ہم سب رمضان کی اپنی زندگی کی، جتنے بھی ہم نے غفلت میں گزارے انشاءاللہ اس بار بالکل نہیں، ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں رہنا ہے ساتھیوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں. چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. چلیے ساتھیوں سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی ساتھیوں، برکت والا مہینہ آ گیا الحمدللہ. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. سبحان اللہ ساتھیوں، رمضان کے قریب فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. سبحان اللہ، حق تعالی شانو اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ ساتھیوں، اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں. وہ رحمت خاصہ کون سی ہوتی ہے ساتھیوں؟ جو خاص بندوں پر اترتی ہے الحمدللہ ساتھیوں. ایک تو یہ بڑی پیاری بات ہے ساتھیوں کہ برکت والا مہینہ تو الحمدللہ ہے. ہم برکتیں دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں، ہے نا، کہ راشن وغیرہ کتنا زیادہ جاتا ہے الحمدللہ عام دنوں کے بنسبت. حالانکہ عام دنوں میں بھی الحمدللہ ہم کافی منگاتے ہیں راشن، لیکن جو برکتیں رمضان کی ہوتی ہے نا ماشاءاللہ ساتھیوں، وہ الگ ہی ہوتی ہے. بھلے ہم سے نہیں کھایا جائے، ہے نا، روزے کے بعد کتنا کھایا جاتا ہے کتنا نہیں، لیکن اتنا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں الحمدللہ. تو بالکل دکھتا ہے کہ واقعی برکت والا مہینہ ہے نا. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ساری توجہ ہے نا ساتھیوں الحمدللہ وہ ہماری طرف ہوتی ہے. یہ بھی کتنی پیاری بات ہے ساتھیوں. اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے اللہ تعالیٰ، یعنی خاص رحمت وہ خاص بندوں کے لیے. اب خاص بندے دیکھیں کتنے پیارے پیارے گزرے ہیں ساتھیوں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ہے نا الحمدللہ. اتنے ٹاپ 10 صحابہ تھے الحمدللہ، ان پر اللہ کے ولی اللہ گزرے ہیں، ان پر رحمت خاصہ نازل ہوتی تھی ساتھیوں. لیکن رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے سبحان اللہ ساتھیوں کہ یہ عام بندوں پر رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے پہلے عشرے میں الحمدللہ. ویسے تو پورے مہینے میں، لیکن الحمدللہ 10 دن وہ بہت ہی زیادہ رحمت والے ہوتے ہیں ساتھیوں. رحمت کا عشرہ ہے نا، رحمت والے ہوتے ہیں. تو رحمت خاصہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نازل فرماتے ہیں کس پر؟
ہم لوگوں پر، عام بندوں پر الحمدللہ ساتھیوں، اور کیا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی جتنی بھی ہم نے خطائیں کی ہیں ساتھیوں، گناہ کیے ہیں ہم نے، ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ رمضان کا میننگ ہوتا ہے جلا دینا، ٹھیک ہے، جلا دینا یعنی کیا ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے ایک روزہ رکھا تو بھٹی تیار کی ساتھیوں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے اپنے گناہ ڈالے، جلایا، اگلے دن روزہ رکھا، گناہ ڈالے، جلایا، یعنی اینڈ تک کیا ہوتا ہے پھر ساتھیوں، ہم سارے اپنے گناہ اس آگ میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں آگ میں جلا دیتے ہیں سارے گناہ کو الحمدللہ۔ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بخشے بخشائے الحمدللہ، چلے جائے اپنے گھروں کو الحمدللہ۔ یہ کتنی پیاری باتیں ساتھی ہے نا، تو خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کو قبول کرتے ہیں، بالکل الحمدللہ کی دعائیں بالکل رد نہیں ہوتی۔ ایک تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے ساتھی، اس میں بھی بالکل ہماری دعائیں قبول ہونی ہی ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، اور افطاری میں الحمدللہ، ٹھیک ہے، افطار کے وقت کی اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ایک پردہ بھی حائل نہیں ہوتا ساتھیوں الحمدللہ، یعنی بندہ اور اللہ بالکل قریب قریب ہوتے ہیں، کہ جو بندہ ادھر سے کہتا ہے نا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے اور مانگ الحمدللہ، ایسا کنیکشن ہوتا ہے اس وقت میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت میں نا ساتھیوں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پکوڑے تلے جا رہے ہیں، بالکل ہمیں بھائی تازے تازے گرم گرم چاہیے، چپس آ رہے ہیں، یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے، ہم سارا وقت اپنا اسی میں لگاتے تھے ساتھیوں، حالانکہ یہ اتنا بابرکت الحمدللہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں چاہتے ہیں کہ میری بندی تو مجھ سے مانگ، ہاں تو مجھ سے دعا کر، کیونکہ میں تیرے سامنے ہوں، جو تم مانگیں گی نا میں تجھ کو عطا کروں گا الحمدللہ۔ لیکن ہم کیا ہے، بعضوں کو تو ساتھیوں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیچاری جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کا کچن میں ہی روزہ کھل رہا ہوتا ہے، نہ انہوں نے دعا کی ہے، نہ اچھے سے دعا پڑی ہے، کچھ بھی نہیں ساتھیوں، بتائیں۔ اسی لیے اثر سے پہلے پہلے اپنا سارا کام کر لیجیے گا ساتھیوں انشاءاللہ، روٹین سیٹ کیجیے گا، کیونکہ اس رمضان کو بالکل زبردست بنانا ہے تو پھر روٹین سیٹ کرنی پڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اثر سے پہلے پہلے آپ اپنا سارا کام کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 15 منٹ کی اگر آپ یہ کلاس بھی لے رہے ہیں ساتھیوں، تو یہ نہیں سوچنا کہ بھائی میں کلاس نہیں لے سکتی، مجھے تو اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے نا، اب آپ دیکھیں سنیں گے نہیں تو پھر کریں گے کیسے ساتھیوں، تو آپ ایک کام کیجیے گا، کام ہے آپ کے پاس تو آپ فون کو سائڈ رکھیں، کام بھی کرتے رہیں آرام سے، ٹھیک ہے، لیکن کلاس کو مس نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی ساتھیوں، ٹھیک ہے، اور اپنی روٹین بالکل سیٹ کرنی ہے۔ اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مصلی پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ دیکھیے سچویشن ایسی پڑ جاتی ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں کچھ بھی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنی روٹین ایسی بنانی ہے، ٹھیک ہے، کہ اثر کی نماز پڑھی ہم نے، پھر ہم نے تسبیحات کی، ہاں تسبیحات کی پابندی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنی بالکل نہیں ہے، فجر اور عصر کے بعد، ٹھیک ہے، آپ کو ہاں کون سی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی اور استغفار کی انشاءاللہ یہ تسبیحات کو بالکل پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ ساتھیوں یہ اتنی پیاری تسبیحات ہیں، اتنا پیارا ذکر ہے یہ ساتھیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا کہ جو صبح شام میرا ذکر کرے ان لوگوں کے پاس آپ بیٹھا کرے جا کر، سبحان اللہ ساتھیوں، کتنی بڑی سعادت کہ جو بندہ ہاں ذکر کر رہا ہے ان کے پاس اللہ نے حکم دے دیا کس کو، نبی کو بیٹھنے کا، حالانکہ کہنا تو اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ بھائی جو بندے ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس جائے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جائے الحمدللہ ساتھیوں، تو بڑی ہی برکت والا ٹائم ہوتا ہے ساتھی الحمدللہ، اس کو ضائع نہیں کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیے آگے تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی جو ہمارے نفس ہے نا ساتھیوں، دیکھیں ہم نفس کو کچھ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا، کہ نہیں نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں تو روزے سے ہوں، نہیں نہیں رمضان ہے، نہیں مجھے برائی نہیں کرنی، نہیں مجھے غصہ نہیں کرنا الحمدللہ، تو ہم کیا ہے، ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ساتھی اس وقت میں، حالانکہ نفس کمزور ہو جاتا ہے پھر بھی بہکاتا ہے، لیکن ہے نا، اور یہ شیطان کہنے کو تو یہ ہے کہ شیطان بند ہو گیا، قید ہو گیا، لیکن شیطان کیا کرتے ہیں ساتھی ہمارے اندر نا ایک چابی چلا کے چلے جاتا ہے، تبھی تو ہم گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی، ہے نا، حالانکہ وہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، سلائی کرتے ہیں نا ساتھیوں، ہے نا، تو جیسے ہم سلائی کرتے ہیں تو مشین کو ہم ایسے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سیدھی چلی جاتی ہے کپڑا، ہے نا، تو اسی طرح یہ جو شیطان ہوتا ہے نا ساتھیوں ہمارے اندر اس نے مشین چلائی ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ مشین تھوڑی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے جس سے ہم گناہ کرتے ہیں، تو لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہاں ہمیں اپنے تنافس کو اللہ کو دکھانا ہے نا ساتھی، تو بہت زیادہ پاک صاف کرنے انشاءاللہ، بہت زیادہ جدوجہد محنت کرنی ہے انشاءاللہ کہ گناہ بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، جی، اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الحمدللہ ساتھی، کتنی پیاری بات ہے، حالانکہ ملائکہ فرشتے کیا ہیں، کتنی بابرکت کتنی باعزت مخلوق ہے اللہ کی، ہاں کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں کس قدر، ہاں کہ کسی کو قیام میں کہا اللہ نے تو وہ ہمیشہ تک قیام میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے گا الحمدللہ، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا الحمدللہ ساتھی، لیکن ہم گنہگاروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں فخر کے طور پر الحمدللہ، ہاں بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ ساتھیوں، پھر ٹھیک ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو
اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے ساتھیوں، نہیں، ہمیں نہیں بننا انشاءاللہ، ہے نا، ہمیں وہ بدنصیب نہیں بننا انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں جو اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے ساتھیوں، ٹھیک ہے، بلکہ ہمیں تو بالکل نہیں بننا انشاءاللہ، اور دوسروں کے لیے بھی مانگنا ہے، دوسروں پر بھی بہت زیادہ محنت کرنی ہے، جو سنے بالکل پہنچائے ساتھیوں، جو سنے اپنی فیملی کو ضرور بتائے ساتھیوں، تاکہ ان کا بھی رمضان ہماری وجہ سے بہت اچھا گزرے انشاءاللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، جہنم کے قیدی آزاد، ٹھیک ہے، جہنم کے جو قیدی ہوتے ہیں وہ آزاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب روز، رمضان المبارک کی ہر شب روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ہر رات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جہنم کے قیدی آزاد فرماتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب روز میں ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں، بڑی پیاری بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جہنم بھی آزاد ہو رہے ہیں اور دعا بھی قبول ہو رہی ہے الحمدللہ۔ محنت اور حاصل کچھ نہیں، ایسا نہ ہو ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اللہ اکبر، اللہم حافظنا منہ ساتھیوں، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے نا ساتھیوں، ہاں، کہ روزہ تو رکھ رہا ہے انسان لیکن صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن زبان سے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، بد زبانی بھی ہو رہی ہے، اور بد اخلاقی بھی ہو رہی ہے، غصہ بھی ہو رہا ہے، ہاں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن روزہ ہے، تو بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں، ہاں، اللہم حافظنا منہ، ہمیں بالکل نہیں بننا انشاءاللہ ایسا، ٹھیک ہے، اور بہت سے شبے دار ایسی ہیں کہ ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا، اللہ اکبر ساتھیوں، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ رات کو جاگ رہے ہیں الحمدللہ، اتنی پیاری پیاری راتیں آنے والی ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ان میں جاگ رہے ہیں، پوری رات عبادت کر رہے ہیں ساتھیوں، لیکن جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک پوائنٹ تو ضرور میں بتاتی ہوں آپ کو کہ وہ کینہ رکھنے والے ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کینہ رکھنے والے کی ان رات میں بھی بخشش نہیں، حالانکہ وہ کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر لیں ساتھیوں، تو یہ تو بالکل کرنا انشاءاللہ، اس پہ تو بہت زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر لڑے جھگڑے ہوئے ہیں، ہاں، کسی سے قطع تعلق ہے، پھر چاہے کتنے بھی اعمال کریں کچھ بھی قبول نہیں، روزہ بھی رکھیں کچھ بھی قبول نہیں ساتھیوں، اتنی محنت سے روزہ رکھا جاتا ہے، اتنی محنت سے عبادت کی جاتی ہے، تو کچھ بھی قبول نہیں ہے جب تک ہم آپس میں قطع تعلق کو نہیں ہٹا دیتے، نہیں ختم کر دیتے الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے، چلے الحمدللہ قطع تعلق بھی نہیں ہے لیکن دلوں میں کیا ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے، ٹھیک ہے، حسد ہے، عداوتیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو دل گندا ہے، تو پھر تب بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں بھی اس انسان کی بخشش نہیں ہوگی، اللہم حافظنا منہ، تو ساتھی ایسا نہ ہو کہ ہم پوری پوری رات جاگ رہے ہیں اور ہمیں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا، ایسا بالکل نہ ہو انشاءاللہ، اللہ سے بہت زیادہ مانگنا ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں رمضان کے روزوں کا بدل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن یعنی بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو اختیار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، یعنی ساتھیوں جس نے بنا کسی عذر کے، ٹھیک ہے، کیا بتایا کہ بھئی بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کسی انسان نے کیا ہے، ہاں، نہ بیمار تھا نہ سفر میں تھا، ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے ساتھیوں، تو اگر اس کی قضا میں وہ ساری عمر بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کا وہ بدل نہیں کر سکتا ہے ساتھیوں، اتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، تو بنا کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بیمار ہے الگ چیز ہے، سفر میں ہے الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہمیں یہی کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم بالکل روزہ نہ چھوڑیں انشاءاللہ، یہ تو اچھا نہیں لگتا کہنے میں بھی ساتھیوں کہ ایک تو مہینہ آتا ہے سال میں اور اس میں بھی ہم روزے نہ رکھیں ساتھیوں، اللہ کو نہ دکھائیں، ہاں، ہم بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ کے محبت میں ساتھیوں، تو بہت اس کی بات ہے، تو بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے، جو نہیں رکھتے ہیں ساتھیوں ان کو بھی سمجھائے، کیونکہ بہت سے ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت اچھے خاصے ہیں، تندرست ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھتے، ہاں، اور بہت سے ایسے ہیں جینس لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی کام ہم کرتے ہیں تو ہمارے ایسے کام ہے تو ہم کیا کریں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ایک مہینہ کام نہ کریں، ایک مہینہ گھر پہ بیٹھ کے کھا لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ڈبل دیں گے اس سے، ہے نا، تو کام چھوڑ دیں لیکن روزے کوئی نہ چھوڑیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سمجھائیے لوگوں کو، اور انشاءاللہ ہم خود بھی سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ ساتھی ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھی کو سمجھ آ گیا ہوگا الحمدللہ۔